ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر، مجھے فخر ہے اپنے اس ہاؤس پہ، فارم 45 کی اس ہاؤس پہ، اور ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اور عمران خان ہماری نسلوں کی اور ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ تو میں پورے پاکستان کی عوام کا اور ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ حال میں چل رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور پری پلانڈ ہمارے اوپر، ہماری پارٹی پہ حملہ کیا، وہ آج آئے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ایکسپوز مطلب ننگے ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی۔ آہستہ آہستہ سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، ادھر دعوے سے، کہ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں 6 بندے بھی ایسے نہیں ہیں اپوزیشن کے جو جیت کے آئے ہوں، 6۔ اور اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر بات تھوڑی سنو بھائی، اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ کے کونسلر لیول تک، ورکر لیول تک، چیئرمین لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا، خدا کی قسم اس اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بندہ بھی نہ ہوتا۔ یہ پورا صوبہ جانتا ہے، پورا صوبہ۔ اب میں پاکستان پہ آتا ہوں۔ پاکستان میں تحریک انصاف کو فارم 45 پہ 4.25 کروڑ ووٹ ملا ہے۔ پچھلی دفعہ 1.56 کروڑ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہے۔ اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے؟ ووٹ تو تھے ہی نہیں، فارموں پہ لکھ کے 47 پہ۔ اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو 3/4 ہوتی ہم سے چھین لی گئی، اور وہی سلسلہ جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا ہے؟ ہماری حکومت میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا، اسلام آباد تک آئے، ہم نے نہیں روکا۔ پیپلز پارٹی میں کراچی سے چلا، بلاول زرداری جلسہ کیا، ہم نے نہیں روکا۔ خوف کیا ہے اوئے؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں۔ امن پسند تو ہم ہیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لیے، جیتنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ جناب اسپیکر، ہم لوگوں نے جلسے کی اجازت مانگی لاہور مینار پاکستان میں، کہا مویشی منڈی جاؤ، 35 کلومیٹر دور، اور راستوں میں رکاوٹیں، اور جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا ٹانٹا کرتے ہیں، رکاوٹیں نہیں تھی۔ شکر ہے سوشل میڈیا ہے، میڈیا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا۔ یہ رکاوٹیں نہیں تھی تو کیا ٹرالے اپنے سامنے میں نے لگائے تھے؟ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں۔ پھر پنڈی میں کہا جگہ باغ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں۔ ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے؟ پھر ہم نے کہا ہم احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پرامن احتجاج میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں، یہ جو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے تکبر، اور جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے عاجزی۔ ہمیں پہلے انہوں نے روکا، میں لاہور لیٹ پہنچ گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا، میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ ہم 5:15 بجے کالا شاہ کاغو، باوجود اس کے کہ 600 کلومیٹر پہلے لوگ یہاں اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہاں سے جانے میں
پھر راستے میں رکاوٹیں. 5:15 بجے میں کالا شاہ کاؤ کے اوپر تھا. آگے 7 جگہوں پہ میں روکا گیا وہاں پر سنجانی میں. ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. چیک کریں AWT کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچینج کہ وہاں سے جاؤ. اتنا سا وہ روڈ ہے. اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ 6 کلومیٹر کی واک ہے. 3-4 کلومیٹر تو میں نے کر لیے تھے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر. اس کے بعد میں چلا ہوں. میں نے آخری 2.5 کلومیٹر عوام کی رش گاڑیوں کی رش وجہ سے مجھے اس پہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے, کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی سی کہ راستہ ہی نہیں تھا بیچ پہ. پھر پنڈی میں ہمیں جانا تھا, برہان پہ, اس سے پہلے اٹک پہ, پھر وہ پتھر گڑھ پہ. جو انہوں نے بدترین شیلنگ, جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. ہم نہیں پہنچ سکے, ہمارا احتجاج تھا, ہم نے وہیں پہ کیا, واپس آ گئے. اب یہاں پر اب یہاں ہوا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مزہ آیا, مزہ ان کو. یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا, ان کے پاس طاقت ہے, ہماری دی ہوئی طاقت ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے کی دی ہوئی طاقت ہے. پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چوک پہ پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا. اسپیکر صاحب آپ ساتھ تھے. ہمیں راستے میں 1 کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹرالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے, اتنے بڑے بڑے کھڈے, اس کے بعد ہزاروں شیل. پھر کیا ہوا؟ اللہ الحق ہے, منزل تک پہنچ گئے. ان کو سمجھ نہیں آئی. حالانکہ پہنچنے کے بعد, چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا, احتجاج تھا, پہنچنے کے بعد ہم نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بالکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے لڑائی شروع ہو چکی ہے, اللہ نہ کرے نقصان نہ ہو جائے. ہم نے پھر بھی سوچا, پہلے 7 چھوڑے تھے, ویڈیو تھی, اس دفعہ 17 چھوڑے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب پولیس کو میں اس دفعہ نہیں چھوڑوں گا واپس, لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں نا, اصلاح کہنے سے نہیں, عمل سے. اس دفعہ 17 چھوڑے, ویڈیو کی آ جائیں گے, ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. پھر بھی چھوڑ دی, یہ بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. استعمال کرنے والے کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا. اب وہاں سے ہم نے کہا کہ پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں, اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے. سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر, میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا وہاں پر. سر آئی جی اسلام آباد ود رینجرز, اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ. یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا, پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس, کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس. یہاں مت بیٹھو. اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے, تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں, تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے, کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 47 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 پہ بھی سوچ رہے تم آ گئے, پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو, ان کے گھروں میں چھاپے لگے, ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کے اوپر چادر چاردیواری پامال کی جائے, اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا. لعنت ہے ایسی چیز پہ, لعنت ہے ایسی کرسی پہ, لعنت ہے ایسی پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے. اس لیے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے, اور دھاوا بول دیا ہے. یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا, ایف آئی آر کس پہ تھی. مجھے پکڑنے آیا تھا, مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے. نہیں, کس چیز کی ایف آئی آر ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا. پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو, میں گرفتاری دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو, قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے, اور انہوں نے کروا لیا. وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے. 9 مئی یہ ڈرامہ ہے
میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ عندلیب عباس جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی، وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی؟ اور غزیہ شاہ کیوں ایک سال اندر رہی ہے؟ مراد راس انہوں نے کہا 1700 کالے لوگوں کے رسا ہو وہاں پر، ایک دن اندر نہیں گیا، جبکہ محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں، عمر چیمہ ابھی تک اندر ہے۔ یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی میں نہیں ہے، جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ 9 مئی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے 9 مئی والے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، یہ بیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں ہے 9 مئی میں، یہ بیٹھا ہے، باقی ہار گئے ہیں، کیونکہ 9 مئی میں نہیں ہے۔ 9 مئی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوڑ گیا۔ کبھی جاگے گا اس کا ضمیر؟ اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن، یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پٹھانوں کی بے عزتی کی ہے۔ نہ کریں بھائی، آپ نہ کریں۔ میں یہاں پر واضح کر، آپ باتیں بول رہے نا بھائی، جواب دے دینا آپ۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، نہ کریں یہ یہاں پہ اٹھیں کہنا چاہتا ہوں، میری پہلی ایک بات طے ہو چکی ہے۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی، کیا ہو گیا؟ جب ایک منٹ بات کر لیتے ہیں، جب پارٹی چھوڑ دی 9 مئی نہیں ہے، آزاد بھی ٹھیک ہے، جیتنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ، اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔